السلام علیکم دوستو، یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ سال 27 فروری 2019 کو پاکستان ایئر فورس نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے سے سائز میں کئی گنا بڑی بھارتی ایئر فورس کو دھول چٹا کر رکھ دی تھی۔ لیکن کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ 27 فروری 2019 اور ابھینندن کے جہاز کو مار گرانے کی تیاری پاکستان ایئر فورس نے آج سے 35 سال پہلے کرنا شروع کر دی تھی؟ اس پر مزید شیئر کرنے سے پہلے پاکستان افیئرز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا۔ تو دوستو، 27 فروری 2019 پاکستان ایئر فورس کی تاریخ کا وہ سنہری دن تھا جب پاکستان ایئر فورس نے بھارتی ایئر فورس کی نومیریکل اور ٹیکنالوجیکل ایئر سپیریورٹی کے غبارے سے نہ صرف بلکہ بھارتیوں کو طوطے کی طرح یہ کہنے پر بھی مجبور کر دیا تھا۔ انہوں نے یہ اہم بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ رافیل ہوتا تو رافیل کی کمی آج دیش نے محسوس کی ہے۔ رافیل کی کمی آج دیش نے محسوس کی ہے۔ آج ہندوستان ایک سور میں کہہ رہا ہے کہ اگر ہمارے پاس آج رافیل ہوتا، آج ہندوستان ایک سور میں کہہ رہا ہے کہ اگر ہمارے پاس آج رافیل ہوتا، کہ اگر رافیل ہوتا تو یہ نہ ہوتا۔ جبکہ اس سے پہلے یہی بھارتی ایئر فورس اپنے سو-30 MKI کو ریپٹر آف دی ایسٹ یعنی مشرقی دنیا کا F-22 کہتی ہوئی نظر آتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اسے منی ایواکس بھی کہا جاتا تھا کہ سو-30 MKI کے ریڈار کی مدد سے آدھے پاکستان پر نظر رکھی جا سکتی ہے اور اس کے ڈیٹا کی مدد سے بھارتی ایئر فورس کا ہر پلیٹ فارم یا اردو میں کہہ لیں ہر نسل کا جہاز پاکستان ایئر فورس پر حملہ کرنے کے قابل ہے۔ لیکن 27 فروری کے بعد سے بھارتیوں نے اپنے اس مہان اور شکتی شالی سو-30 MKI کا نام لینا تک چھوڑ دیا ہے۔ 27 فروری کے بعد انہیں صرف دو باتیں یاد ہیں، ایک یہ کہ اگر رافیل ہوتا تو یہ نہ ہوتا، اور دوسری یہ کہ حضور ایمرام تھا جس نے ہماری تشریف میں چھید کیے۔ لطیفہ ملاحظہ فرمائیں کہ 27 فروری کی شام کو بھارتی ایئر فورس کی ہائی کمان ایک پریس کانفرنس کرتی ہے جس میں دنیا بھر کے میڈیا کو بلایا جاتا ہے۔ آنے والے تمام میڈیا پرسنز یہی سوچ کر اس میں شرکت کرتے ہیں کہ ضرور بھارتی ایئر فورس بدلہ لینے کا اعلان کرنے والی ہے، لیکن ان سب کے اندازے غلط ثابت ہوئے جب بھارتی ایئر فورس کی ہائی کمان ایمرام میزائل کے ریمینز کو لہرا لہرا کر روتے ہوئے کہتی ہے کہ معزز صحافیوں، یہ دیکھو، یہ ہے وہ آلہ بلاتکار جس سے انڈین ایئر فورس کا بلاتکار کیا گیا ہے۔ خیر، موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری دفاعی اداروں نے ہمیشہ پاکستان اور پاکستانیوں کے سر فخر سے بلند کیے ہیں، اور ایسا کرنے کے لیے ہمارے دفاعی ادارے وہ کچھ کر گزرے ہیں جس کا دشمن سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر ابھینندن کو معلوم ہوتا کہ جس جہاز کی مدد سے وہ پاکستان پر حملہ کرنے جا رہا ہے اس کی ایک ایک باریکی پاکستان ایئر فورس نے 1985 میں ہی اپنے ہاتھوں کی لکیروں کی طرح یاد کر رکھی ہے تو ابھینندن کبھی اپنی ایئر بیس سے نکلنے کی غلطی نہ کرتا۔ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں بہت بڑھا چڑھا کر بات کر رہا ہوں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ڈیفنس.pk پاکستان کا انتہائی معتبر، قابل بھروسہ اور ایک نامی گرامی ڈیفنس فورم ہے۔ وہاں انتہائی سینئر اور قابل احترام ممبر مسٹر بھروانا کی جانب سے کچھ ڈی کلاسیفائیڈ انفو شیئر کی گئی جو کہ چینی حکومت نے جاری کی ہیں۔ اس میں وہ لیٹر شامل ہے جو 8 جون 1985 کو اس وقت کے پاکستان ایئر فورس کے گروپ کیپٹن اور چین میں تعینات ایئر اتاشی کی جانب سے چین کے چائنا نیشنل ایرو ٹیکنالوجی امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کارپوریشن کو لکھا گیا تھا۔ چین کی جانب سے ڈی کلاسیفائیڈ کیے جانے والے اس لیٹر کو شیئر کرنے سے پہلے آپ دوستوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ اس لیٹر میں F-7 کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ روسی MiG-21 کی لائسنس پروڈکشن تھا چین کی طرف سے، اور پاکستان نے بہت بڑی تعداد میں یہ طیارے حاصل بھی کیے، لیکن اپنی مرضی کی چینجز کروانے کے بعد۔ بھارت نے روس سے 1964 میں MiG-21 طیارے حاصل کیے تھے، اور اس وقت MiG-21 کا شمار نہایت جدید اور سپر سونک انٹرسیپٹرز میں کیا جاتا تھا۔ 1965 کی جنگ میں بھارت ان طیاروں سے خاطر خواہ فائدہ اٹھانے میں ناکام رہا، لیکن اس کے بعد یہ طیارے پاکستان ایئر فورس کے لیے مستقل خطرہ بنے رہے، جس کی وجہ سے پاکستان نے دوست عرب ممالک کی مدد سے MiG-21 کے نہ صرف فلائٹ ٹرائلز کیے بلکہ اس کے آرمامنٹ، اس کے ریڈار کی رینج، غرض اس کی خامیاں اور خوبیاں دونوں پر گہری نظر رکھی۔
زیر نظر لیٹر میں یہی کچھ تحریر کیا گیا ہے۔ ایک چیز اور شیئر کر دوں کہ اس لیٹر کو میں نے کافی حد تک شارپ کر دیا ہے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو۔ اس کور لیٹر کا سبجیکٹ تھا پروپوزل فار اپ گریڈنگ چائنیز F-7 ایئر کرافٹ، اور اس کور لیٹر میں بتایا گیا تھا کہ اس ڈاکومنٹ میں کمنٹس اینڈ ڈیلیبریشنز آن کرنٹ کانسیپٹ، اس کے ساتھ اسے خفیہ رکھنے کی بھی درخواست کی گئی تھی۔ انٹروڈکشن میں لکھا گیا تھا کہ 1966 سے F-6 پاکستان ایئر فورس کا پرائمری انٹرسیپٹر ایئر کرافٹ ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی دشمن ممالک کی ایئر فورسز نے بتدریج اپنی صلاحیتوں کو جدید کیا ہے، جس کے نتیجے میں F-6 کی کامبیٹ ایفیکٹونیس میں خاطر خواہ کمی آئی ہے۔ آنے والے سالوں میں F-6 اور PF کے لیے دشمن کے خطرناک طیاروں کی صلاحیتوں میں توازن مزید خراب ہوگا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ آنے والے سالوں میں F-6 کو ایک بہتر اور کیپیبل ایئر کرافٹ سے ریپلیس کرنے کا منصوبہ بنایا جائے۔ اب جو حصہ شروع ہو رہا ہے اس سے یقینی طور پر بھارتیوں کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ جائے گی۔ اس پیرا میں لکھا گیا ہے کہ پاکستان ایئر فورس کو روسی ساختہ MiG-21 جہازوں کو کچھ عرب دوست ملکوں میں آپریٹ کرنے اور ان کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملا ہے۔ ماضی قریب میں پاکستان ایئر فورس کے پائلٹس نے چینی ساختہ F-7 کے فلائٹ ٹرائلز اور ویپن ڈیلیوری مشنز سر انجام دیے ہیں۔ ان ٹرائلز یا پروازوں کا مقصد F-7 پر نصب کیے جانے والے ویپن ایمنگ کمپیوٹر، ہیڈز اپ ڈسپلے اور دوسرے الیکٹرانک آلات کی ایفیکٹونیس جانچنا تھا۔ اس کے بعد ایک دوسرا ڈاکومنٹ ہے جو 26 اکتوبر 1984 کو لکھا گیا تھا، اور اس میں کہا گیا تھا کہ F-7M میں ہونے والی تبدیلیوں پر پاکستان ایئر فورس اپنی اسپیسیفک ایزمپشنز دے رہی ہے۔ اس کے بعد کا حصہ دستیاب نہیں ہے، اور یہ عام بات ہے کہ ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس میں تفصیلات حذف کر دی جاتی ہیں اور صرف عمومی باتیں شیئر کی جاتی ہیں۔ ان ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ سے ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ ابھینندن کا بچ کر واپس جانا ناممکن تھا، کیونکہ پاکستان ایئر فورس نے 40 سال پہلے ہی اس وقت بھارتی ایئر فورس کی بیک بون سمجھے جانے والے اس MiG-21 کی خوبیوں اور خامیوں کو ذہن میں رکھ کر منصوبے بنا رکھے تھے کہ اس ایئر کرافٹ کو کیسے قابو کرنا ہے، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ابھینندن کو ایک کپ چائے کی قیمت کے بدلے میں اپنا 50 سال پرانا MiG-21 دینا پڑا، اور صرف MiG-21 ہی نہیں بلکہ بھارت کے مہان Su-30 MKI کو بھی دھول چاٹنی پڑی تھی، کیونکہ پاکستان ایئر فورس ہر سال چینی ایئر فورس کے ساتھ مل کر فضائی مشقیں کرتی ہے، جن میں J-16 اور J-11BS جیسے ہیوی ویٹ فائٹرز بھی شامل ہوتے ہیں، جو بھارتیوں کے پاس موجود Su-30 MKI کے ہم پلہ ہیں یا کسی حد تک بہتر ہیں۔ اسی لیے ہمیں بھارتیوں کا وہ خوف اور وہ پاگل پن سمجھ آتا ہے جب میڈیا میں یہ خبر سامنے آئی تھی کہ پاکستان ایئر فورس کے پائلٹس فرانس میں رافیل کا نہ صرف تفصیلی معائنہ کر چکے ہیں بلکہ انہیں اڑانے کی تربیت بھی لے چکے ہیں، اور تربیت لینے کے بعد یہی پاکستان ایئر فورس کے شاہین تھے جنہوں نے بعد میں قطری ایئر فورس کے پائلٹس کو رافیل کے لیے تیار کیا۔ تو یہ بات بالکل یقینی ہے کہ پاکستان کے پاس بھلے رافیل نہ ہو، لیکن اس کے باوجود پاکستان رافیل کی شارٹ کمنگز کو بخوبی جانتا ہے۔ انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بھارتی ایئر فورس تقریباً 15 سال تک رافیل کرتی رہی، اور اب جب یہ رافیل کے پیسے بھی دے چکے ہیں تو اب انہیں پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان کے پائلٹس پہلے ہی اسٹیٹ آف دی آرٹ مشین کے سارے راز حاصل کر چکے ہیں، اور وہ بھی بنا پیسے دیے۔ بڑی بات کہنا بری بات ہے، لیکن یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت پاکستان ایئر فورس بھارتی ایئر فورس کے پاس موجود تمام ہی پلیٹ فارمز کی خوبیوں، خامیوں اور کمزوریوں سے بخوبی آگاہ ہے، سوائے تیجس کے۔ تو اگر بھارتی ایئر فورس جنگ جیتنا چاہتی ہے تو انہیں تیجس میدان میں لانا ہی پڑے گا، اور وہ بھی اڑا کر، ٹرک پر رکھ کر نہیں، کیونکہ ہمارے جہاز آسمان میں اڑتے ہیں، زمین پر رینگتے نہیں ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی تھا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ اور اس بیچ ایک اور بڑی خبر، رافیل پر رکشا منتری راجناتھ سنگھ کا بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ کرنال ریلی کے دوران انہوں نے یہ اہم بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ رافیل ہوتا تو پاکستان جا کر ایئر اسٹرائک نہیں کرنا پڑتا۔ ان دنوں بہت چرچا چل رہی ہے اور ایک سوال اٹھ رہا ہے، رافیل کی کمی آج دیش نے محسوس کی ہے۔ آج ہندوستان ایک سور میں کہہ رہا ہے
کہ اگر ہمارے پاس آج رافیل ہوتا تو شاید اس سے بھی نتیجہ کچھ اور ہوتا.